بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیث کو پھیلانا اور حدیث کو سننا اور لکھنا دنیا اور آخرت میں جمع کرنے کے برابر ہے۔ آج کی ویڈیو میں تفصیل سے اس بارے میں ہم بات کریں گے۔ چلیے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ حضرت ہارون العبدی فرماتے ہیں، جب ہم حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے تو آپ خوش ہو کر فرماتے تھے، مرحبا، تمہارے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصیت فرمائی ہے۔ ہم نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کیا ہے؟ تو فرمایا، ہم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے بعد لوگ تم سے میری حدیثیں پوچھنے آئیں گے۔ جب وہ آئیں تو تم ان کے ساتھ لطف و عنایت سے پیش آنا اور انہیں حدیثیں سنانا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ تمہارے پاس زمین کے کناروں سے جو لوگ حدیثیں طلب کرتے ہوئے پہنچیں گے، جب وہ آئیں تو ان کی بہترین خیر خواہی کرنا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان نوجوانوں کو دیکھتے تو بے ساختہ فرماتے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت پر تمہیں مرحبا ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہمیں حکم ہے کہ ہم تمہیں کشادگی کے ساتھ اپنی مجلسوں میں جگہ دیں اور تمہیں احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنائیں۔ تم ہمارے خلیفہ ہو اور اہل حدیث ہمارے بعد خلیفہ ہیں۔ حدیث شریف کا سننا اور لکھنا دنیا اور آخرت کا جمع کرنا ہے۔ سہل بن عبداللہ زاہد فرماتے ہیں کہ جو شخص دنیا اور آخرت کی بھلائی چاہے وہ حدیث لکھا کرے، اس میں دونوں جہاں کا نفع ہے۔ عبداللہ بن داؤد فرماتے ہیں کہ حدیث سے جو شخص دنیا چاہے اس کے لیے دنیا ہے، اور جو شخص آخرت چاہے اس کے لیے آخرت ہے۔ حدیث کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس میں جو اپنی مراد دنیا رکھے تو اس کے لیے دنیا ہے، اور جو شخص آخرت رکھے اس کے لیے آخرت ہے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حدیث شریف کا سننا دنیا چاہنے والے کے لیے عزت کا باعث ہے اور آخرت چاہنے والے کے لیے رشد و بھلائی کا سبب ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آخر میں چلتے چلتے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھ سمیت ہم سب کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر چلنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے کبیرہ اور صغیرہ گناہ معاف فرمائے، ہم سب کو دنیا اور آخرت کی ہر نعمت سے نوازے۔ اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے دیجیے گا اجازت۔ اللہ حافظ۔